دوسری بات، دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ انسان جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ، مایوسی سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مایوسی سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہر وہ کام اچھا، اور ڈپریشن اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر آپ نے دیکھا جو کہے کہ بھائی میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹ دوں گا جس سے آپ کی ڈپریشن بڑھے گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ کوئی دیکھا آپ نے ایسا ڈاکٹر؟ اگر ایسا ڈاکٹر ہے تو اس کو خود علاج کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ 2 گولیاں آپ کھائیں آپ، تاکہ آپ کی اوپر کی سیٹنگ سیٹ ہو۔ تو دنیا میں ایک اصول ہے کہ ڈپریشن اچھی چیز نہیں ہے، تو ظاہر ہے جو چیز ڈپریشن کو ختم کرنے والی ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بیماری اچھی چیز نہیں ہے، تو جو بیماری کو ختم کرنے والی چیز ہوگی وہ بری ہوگی کہ اچھی ہوگی؟ وہ اچھی ہوگی۔ تو ڈپریشن ختم ہو نہیں سکتی جب تک مسبب الاسباب پہ نظر نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اسباب کے گرد گھومتے رہو گے تو بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کو جو نقصان کے سبب ہے، اور وہ سبب کو دور کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ دیکھو کتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، آ ہی نہیں رہا، ہر طرح سے تجربہ کر کے دیکھ لیا، پیسہ نہیں آ رہا، ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ کہتے سارے کاروبار کر کے دیکھ لیے، ساری ملازمتیں کر کے دیکھ لی، پھر بھی نہیں آ رہا، اسباب سارے فیل ہو گئے۔ تو اگر اسباب میں اس کو خوش کرنے کی صلاحیت ہوتی، ڈپریشن دور کرنے کی صلاحیت ہوتی، تو ایسے لوگ جن کے سارے اسباب فیل ہو گئے وہ کبھی خوش رہ سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ناممکن ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائی دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ دیکھو حضرت مریم کتنی ٹینشن میں تھی جب اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ سخت ٹینشن میں تھی کہ نہیں تھی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو پریشان ہوئی کہ اس بیٹے کو میں پبلک کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے کیسے لے کے جاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اے کنواری مریم، اے پاک دامن مریم، یہ تو نے کیا کیا؟ میں لوگوں کو کیسے ایکسپلین کروں گی کہ یہ حلال بیٹا ہے، یہ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہے؟ کس قدر ٹینشن ہوئی حضرت مریم کو۔ اللہ نے یہ ٹینشن اسباب کے ذریعے دور کی ہے یا بغیر سبب کے دور کی ہے؟ بغیر سبب کے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی۔ جب وہ بچے کو لے کر گئی ہیں تو دودھ پیتا بچہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میری ماں بدکار نہیں ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ مجھے انجیل ملے گی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں پیغمبر بنوں گا۔ اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ پیغمبر بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، وہ میرے ذریعے سے نماز اور زکوٰۃ کو زندہ کرے گا۔ یہ سارے اچھے اچھے کام میرے ذمے ہیں۔ کوئی ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو اور معاذ اللہ اس کے نسب میں خرابی ہو، وہ پیدا ہوتے ہی ایسی پرزور تقریر اور اللہ کی ایسی کبریائی کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ جب حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں یہ گواہی دی تو حضرت سیدہ مریم کی ڈپریشن بڑھی یا ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی ان کی ڈپریشن۔ تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ جو لوگ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا میں بہت سے مقام پہ آ کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے۔ خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی نظر ایک ایسی ذات پر ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ میرے کام بنانے کے لیے، میری بگڑی بنانے کے لیے کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے بغیر پریکٹیکلی خوش رہنا از امپاسبل۔ ایسی انگلش آج کل میں بول رہا ہوں، اس کے بغیر خوش رہنا از امپاسبل۔ سبجیکٹ اردو میں، ورب اور آبجیکٹ انگلش، اٹ از کالڈ گلابی اردو، گلابی انگلش۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو آج کل پریشانیاں ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہیں نا، ان پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان خوشحال نہیں ہے۔ آج انسان خوشحالی کی جس سطح اور اسٹیج پر ہے، ماضی میں ایسا خوشحال کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا ایسا خوشحال۔ پہلے زمانے کے لوگ گرمی میں گرمی لگتی تھی ان کو، سردیوں میں کیا لگتا تھا؟ لگتی تھی سردی لگتی۔ آج کل گرمیوں میں گرمی، بولو
نہیں لگ. سردیوں میں سردی منہ سے بول لو نا میرے بھائی, نہیں لگ رہی. سردیوں میں ہیٹر کا انتظام, گرمیوں میں اے سی کا انتظام, سردیوں میں گرم پانی, گرمیوں میں ٹھنڈا پانی, سب کچھ بٹن پہ سیٹ ہو گیا ہے. اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اے سی چلانا ہے تو اٹھ کے چلا جائے, یہیں سے ریموٹ کنٹرول سے ایئر کنڈیشن چلایا جا رہا ہے, کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اس کو. ٹینشن فری زندگی آج کے انسان کی, اس کے باوجود فل آف ٹینشن, کیونکہ نظر کس پر ہے؟ مادی چیزوں پہ, اسباب پہ. میں جب باہر ملکوں میں سفر کرتا ہوں نا, وہاں لوگوں میں ٹینشنیں دیکھتا ہوں, تو میں کہتا ہوں اللہ نے اسلام کی حقانیت کو دکھانے کے لیے ان ملکوں کو ترقی دی ہے, کہ اگر ان میں ترقی نہ ہوتی نا پھر خودکشیاں کرتے. تو لوگ کہتے ہیں اصل میں غربت مہنگائی ہے اس لیے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ان ملکوں میں نہ غربت ہوگی نہ مہنگائی, پھر بھی ان کی زندگی ناکام کر کے دکھاؤں گا میں تمہیں, پھر بھی ناکام. سب کچھ ہو کے بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. زندگی سے خوشیاں چھین لی اللہ نے. تو ہمیں دعا کی ضرورت دو وجہ سے ہے. ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے ایک ایسی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. دعا وہیں مانگی جاتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں, اور ایسے ہی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے, اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں. ایک تو اس لیے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے, جب موجود ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا بھائی؟ نہ مانگنا اس کی علامت ہے تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. میں جب یہ آیت پڑھتا تھا تو حیران ہوتا تھا, اے اللہ دعا مانگنا اتنا ضروری ہے, جو نہیں مانگے گا جہنم میں جائے گا. اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا, دعا نہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے. جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت پاورفل ذات موجود ہے جو آپ کے سارے کام کر سکتی ہے, پھر بھی آپ اس سے ریکویسٹ نہیں کر رہے, اس کا مطلب آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو. یہ نہ ماننا تکبر ہے جو صرف اللہ کی چادر ہے. اللہ کو انسان میں عاجزی پسند ہے. بھائی زبان سے تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لیکن تمہارے عمل سے لگتا نہیں ہے کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو. اللہ کو یہ مانتے ہو کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے. اس لیے دعا نہ مانگنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو دعا پہ بلیو ہی نہیں کرتا, یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو دعا مانگتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ کس سے مانگنا ہے, وہ ہر ایک سے مانگتا ہے. جو چندے کا اصول ہے نا, پتا ہے آپ کو چندے کا اصول یہ, اگر آپ نے کوئی مدرسہ بنایا اور آپ چاہتے ہو کہ دے دنا دن چلے وہ, تو چندے کا اصول ہے ہر وقت مانگو, ہر ایک سے مانگو, سب کچھ مانگو. یہ اصول ہے. باہر ملکوں میں یہ نظر آیا ہمیں, ان کے مدرسے بھی چل رہے ہیں. ایک اور اصول ہے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے چھت نہ بننے دو یا مسجد کی چھت نہ بننے دو, اندر فانوس لگاؤ, ہیرے جواہرات لگاؤ, شٹرنگ ہو, لوگ سمجھیں کہ تعمیر کا کام جامع تو رشید بیچارے نے پہلے ڈیکوریٹ کر لیا. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بہت پیسہ ہے ان لوگ کے پاس. تو یہ ایک اصول ہے کہ شٹرنگ کا کام جاری ہے, چھت کا کام. ایسے ادارے ہیں 10 سال ہو گئے چھتیر کی بھرائی نہیں ہوئی ابھی تک, کیونکہ وہ دیکھ کے پھر لوگ کہتے ہیں یار چندے کی ضرورت. تو مشرک کیا کہتا ہے, ہر ایک سے مانگو, ہر وقت مانگو, سب کچھ. وہ ایک ہندو مسلمان ہوا, اس سے کسی مولانا صاحب نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہوا, اسلام میں کس چیز نے تجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہتا تھا جب ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں تو اللہ رسول 2 بھگوان معاذ اللہ اور صحیح. ارے بھائی ہم اللہ رسول کو معاذ اللہ نقل کفر یہ حیثیت تھوڑی دیتے ہیں. اس نے کہا 2 اور ایڈ کر دیتا ہوں میں. اسلام نام ہے توحید کا, اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اگر دعا کرتے ہو سکون حاصل کرنے کے لیے تو ہزاروں معبودوں کو معبود بنانے سے, ہزاروں سے دعائیں مانگنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا, بلکہ تمہاری ڈپریشن بڑھ جائے گی. دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر ہوگا اور ڈپریشن بڑھے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. بتاؤ جس کے ہزاروں معبود ہو, کبھی مزار پہ جا کے سجدہ کر رہا ہو, کبھی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, کبھی کسی پیر کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, جس کے ہزاروں معبود ہو وہ سکون میں ہوگا, یا جس کا صرف ایک مولا ہو, ایک معبود ہو؟ دنیا میں آپ کے 4 باس ہو نا کمپنی میں, وہی ڈپریشن کے لیے کافی ہیں. ایک ساس ہوتی ہے, بہویں بہت ساری ہوتی ہیں, ساس ہمیشہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. باس ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں بولو؟ ایک. آقا مولا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک. تو جس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ لوگ حاکم بن جائیں, وزیر اعظم بھی ایک ہوتا ہے, صدر بھی ایک, آرمی چیف بھی ایک, جو حاکم اعلیٰ ہے ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں وہ؟ ایک. ایک سے زیادہ ہوں گے, آپ کی ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تو معبود بھی کتنے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ ایک. ہمیں پتا ہے جو مانگنا ہے اللہ سے, جب مانگنا ہے اللہ سے, سب کچھ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اللہ کے سوا
کسی سے نہیں. اس میں سکون ہے, اس میں اطمینان ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ آپ نے اور معبود ایڈ کرنا شروع کر دیے تو دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا, بلکہ یہ دعا آپ کی اسٹریس اور ڈپریشن کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے. پورا ہو چکا ہے. اس موضوع پر پھر موقع ملا مزید بات کروں گا. یہ دعا بہت اہم چیپٹر ہے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ کس سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, اور مانگنے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی بتا دیا, نہ مانگنے کی وعید کیا ہے یہ بھی بتا دیا, کیا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, اور مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں بتا دیا, کن الفاظ سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, مانگتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیا. اس سے زیادہ کامل اور جامع مذہب کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں اسلام کو دوسرے مذاہب سے آپ کمپیئر کرو گے تو آپ کے پاس پریکٹیکل لائف میں چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں. گائیڈنس ہے ہی اسلام کے پاس. کہ میں نے بیان میں یہ بات کہی کہ اسباب نہ ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. کہہ رہے اگر اسباب ہو, اختیار نہ کر پا رہا ہو, وہ اسباب محنت نہ کر پا رہا ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. بالکل. پھر بھی وجہ اس کی ہے کہ اسباب ہوں لیکن اختیار نہ کر پا رہا ہو تو اس اسباب ہونے نہ ہونے کا فائدہ نہیں ہے. پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے نہیں ہے اسباب. پھر تو اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے, خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے بھی دعا مانگنی چاہیے. اور یہ جو میں نے کہا نا کہ اسباب نہ ہو تو اللہ سے مانگو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب ہو تو نہیں مانگو, تو بھی مانگو. مطلب یہ کہ اسباب نہ ہو تو پھر تو لازمی مانگی جائے گی, کیونکہ اب تو اللہ کے سوا کوئی سہارا ہے نہیں. اسباب ہو تو بھی اللہ سے اس لیے مانگی جائے گی تاکہ نظر اللہ پہ ہو, نظر اسباب پہ نہ ہو. اسلام نے ہمیں نسل روکنے سے منع کیا کہ جیسے آپ پیدا ہوئے ہو, آپ کے لیے کسی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, آپ کے ماں باپ نے, آپ کے پیرنٹس نے, تو اگلی نسل کے لیے آپ کو بھی تکلیفیں اٹھانی ہیں. جیسے جانور جو ہے نا یہ مجبور ہیں بچے پیدا کرنے پر, ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا کہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ آٹومیٹیکلی ہے. تو انسان کو بھی اسلام نے کیا کیا ہے, مجبور کیا ہے کہ نسل کی گروتھ یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے. یہ کس کے ہاتھ میں, کس سے پوچھا جائے گا, یہ خدا سے پوچھا جائے گا. تو نسلیں انہوں نے روکنا شروع کر دی مذہب کو جب نکالا. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے, جو تباہی بربادی. اب آپ دیکھو خودکشیوں کا ریشو وہاں تھا نا, اب ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے کیونکہ مادہ پرستی پھیل رہی ہے نا. میں آپ کو ایک ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا اس سے بات سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس نے خودکشی کی. ہمارے ایک دوست, ان کا بیٹا بے روزگار تھا, تو بے روزگاری میں اس نے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا تھا وہ. اب اس کے والدین پریشان, یار اتنی ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں. والد صاحب میرے پاس آئے, میری بھی چونکہ ان کے والد سے بہت اچھی گپ شپ ہے, دوستی ہے, میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا کہ 23-24 سال کا لڑکا اگر خودکشی کرتا ہے تو باپ پہ, ماں باپ پہ کیا گزرے گی. میں نے ان کو بلا کے پوچھا, یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, اس میں بہت سارے سبق ہیں, آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو. ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. اور یہ یوٹیوبرز کو سننا چھوڑ دو, موٹیویشنل اسپیکرز کو, خدا کی قسم ان کے پاس آپ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کے مسائل کا حل صرف اسلام کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو بولتا ہے میرے پاس مسائل کا حل ہے, جھوٹ بول رہا ہے. وہ حل ہوتا تو یہ دنیا سے خودکشیاں کو روک لینا, یہ کیوں نہیں روک پا رہے. ادھر صحابہ کے دور میں بے روزگاری کا یہ عالم کہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے, اور قرآن کہہ رہا ہے پیدا کرو میں کھلاؤں گا, تو پیدا کرنا شروع کر دیا, جبکہ کھانے کو اس وقت بھی کچھ نہیں ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے مجھے ایک بات بتاؤ. پہلے میں یہ خودکشی کا واقعہ سنا دوں, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کیونکہ اسلام کو جب سے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی سوچ کیسی بدلی, اور آج مادہ پرستی جو ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے تباہ ہو رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو کیا ہوا ان بیچاروں کے, وہ جو بیٹا تھا وہ 23-24 سال کا لڑکا, ابھی یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے, میں نے شاید رمضان میں دعا بھی کروائی تھی آخری عشرے میں ان کے والدین کے لیے. بے روزگاری نا, تو وہ والد مجھ سے ملنے کے لیے آیا. میرے دوست میں جانتا ہوں, وہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے ماشاءاللہ ان کے والد. بیٹا چونکہ بے روزگار ہے لہذا بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بے روزگاری میں اس کو کھانے کو نہیں مل رہا؟ انہوں نے بتایا کہ صبح سحری کر کے وہ لیٹا ہے اور زہر پی کے, یا کس طریقے سے, اب میں وہ نہیں بتاؤں گا, یا ایسا نہ کوئی جا کے اچھا یار اس طرح بھی ہوتا ہے. اب لوگ باتیں کر رہے ہیں, ہائے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, ہائے خودکشیاں ہو رہی ہیں, ہائے یہ ہو رہا ہے. ابے بھائی بے روزگاری بڑھ گئی ہے, تو سحری کھا کے گیا ہے نا, اس کا مطلب کھانے کو مل رہا ہے, شام کو افطاری بھی کی ہے, روزے بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو روزے چل رہے ہیں یہ رسمی ہیں, یہ اس کا مطلب دین اندر داخل نہیں ہوا ہے. وہ روزہ بھی اس کو خودکشی سے نہیں روک رہا ہے, روزے کی حالت میں خودکشی ہو رہی ہے. کیوں؟ ٹینشن, ڈپریشن کہ میرا فیوچر مجھے تاریک نظر آ رہا ہے, میں 24 سال کا ہو گیا, ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا. اس نے بہت ساری جگہوں پہ ابا سے پیسہ لیا, محلے والوں سے پیسہ لے کے, قرضے لے کے جگہوں جگہوں پہ انویسٹ کیا, لیکن کوئی آؤٹ پٹ اس کا نہیں نکلا. اور وہ اس کی شاہد انور کی تقریریں بھی سنی ہوں گی, اس نے جو ہے وہ غریب آدمی بی سے بغیرت ہوتا ہے, اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اس نے تو بیچارے نے اسٹرگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی. اس کے والد نے مجھے بتایا 4-5 سال سے نا وہ پیسے کی
کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں. باپ سے بھی پیسہ لیا انویسٹمنٹ کے لیے, لوگوں سے بھی لیا, بیرون ملک گیا, بحرین گیا, بیسیوں طریقے استعمال کر لیے, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہو آپ, پیسہ ہی سب کچھ ہے. ساری دنیا میں یہی سکھایا جا رہا ہے بھائی, جب خدا کو ڈکشنری سے نکالو گے تو آپ کا خدا کیا ہے؟ پھر دولت ہے, پھر پیسہ آپ کا خدا ہے. تو پیسے کو خدا بنا لیا, پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. پھر ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے بھی تانے ملتے ہیں کہ یار تو 24 سال کا ہو گیا, تو نے ہمیں لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا, کرت کچھ دے کا نہیں رہا ہے, کوئی رزلٹ نکل نہیں رہا ہے. وہ تانے الگ, محلے والوں کے الگ, اور پھر یہ شاہد انور جیسے لوگوں کو بھی سنا ہوگا بی سے بغیرت وغیرہ. رزلٹ کیا نکلا ہے؟ صبح سحری کھا کے سویا تو اسٹیٹس پہ نا, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لڑکوں نے بتایا کہ اس نے اپنی موت کی, یعنی مرنے کا جو وقت تھا نا, یا کچھ کھا رہا ہوگا اس وقت کی وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس نے. تو جا کے دیکھو تو وہ بیچاروں نے جا کے جب کھڑکی توڑ کے اندر گئے تو مرا ہوا پڑا ہوا تھا. وہ باپ کا حال کیا ہوا؟ میں نے تو اس کے ابا کو بلایا, میں نے کہا بالکل اس میں آپ کا کوئی قصور, کیونکہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارا قصور ہے, ہم نے اس کو تانے زیادہ دے دیے تھے. میں نے کہا بھائی جتنے بھی تانے دیے ہوں, بھاگ جاتا گھر سے, فون کر دیتا جی میں اس وقت آؤں گا جب مجھے تانے نہیں ملیں گے. کچھ بھی بیسیوں راستے ہیں, اتنی سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی یار کہ تم خودکشی کی طرف جا رہے ہو. خدا تھوڑی چھوڑے گا. لوگ ترس کھا رہے ہیں, ہائے بے روزگاری میں مر گیا. میں نے کہا ترس مت کھاؤ, ترس اس پہ کھایا جاتا ہے جس پہ اللہ ترس کھائے. جب اللہ ترس نہیں کھا رہا تو ہمیں بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہے تو نے دنیا کی اس مردار کی محبت کو تو نے دل میں گھسایا کیوں؟ محبوبہ چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے نا, تو محبوبہ چھینی ہے, پیسہ نہیں ہے, اس کی ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہی ہے یہ تو مچھر کے پر کے برابر میری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے اس دنیا کی. مسافر خانہ ہے. ان بنگلوں کی, ان گاڑیوں کی, ان عزتوں کی, ان شہرتوں کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اتنے درہم میں اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا, بدبودار مردار. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے جس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں لوگ. کیا یہ نہیں پتا تھا کہ یار یہ مسافر خانہ ہے اور آپ کو کھانا پینا تو مل رہا ہے نا, شیلٹر تو ملا ہوا ہے گھر میں, بڑے آرام سے جا کے کیا ہو جاتی ہیں ساری زندگی کے لیے ماں باپ کو ایک عذاب میں ڈال دیا. وہ ایک الگ ڈپریشن میں آ رہے ہیں کہ یار ہماری وجہ سے ہم نے تانا دیا تھا. ماں باپ کو بھی چاہیے تانے نہ دیا کریں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بیٹا کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے کوئی بات نہیں, جب تک ہم بیٹا کھلا سکتے ہیں کھلائیں گے, جب تجھے مل جائے تو کر لینا. سالے بچے پالتے ہی اس لیے, پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ نوٹ چھاپ کے دے گا ہمیں. ابے یہ فیملی پلاننگ والوں کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا, خدا کی قسم کہاں گئے ہیں. میں جو اس کے خلاف اتنا بولتا ہوں نا, مجھے فیملی پلاننگ والوں سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے کہ میرا قرضہ لے کے مجھ سے قرضہ لے کے پی گئے. یہ جو نسل روکنے کا جو فلسفہ ہے نا, اس کو سمجھو. جب 2 بچے ہی اچھے کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 2 اچھا کھائیں گے, ان پہ انویسٹمنٹ کم ہوگی, لہذا انویسٹمنٹ کم ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو جب بچے زیادہ ہو گئے, ان کے تو زیادہ بچے بھی نہیں ہیں بیچاروں کے, جب بچے زیادہ ہو گئے یا یہ کہ وہ کما کے نہیں دے رہا, تو ماں باپ کا تو بچوں پیدا کرنے سے جو مقصد تھا وہ کیا ہو گیا؟ فوت. تو وہ بچہ عذاب بن جاتا ہے ان کے لیے. میں نے اپنے بہنوئی کا واقعہ سنایا نا, یہ جو رافع سے 2 بچے آتے ہیں یہاں پہ, فیل ہو گیا امتحان میں, ایک میٹرک میں فیل ہو گیا, پتہ نہیں انٹر میں فیل ہو گیا, یہ نمبر کم آ گئے. اب جب بچے کے نمبر کم آتے ہیں نا, وہ ابا اما کو بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے, کیونکہ 2 کمبختوں نے پیدا کیے تھے یہ سوچ کے کہ ان کو پڑھا لکھا کے کیا کریں گے, ہم عظیم انسان بنائیں گے. 2 کا رسک لیا انہوں نے, اس پہ بھی خوش نہیں ہوتے. رسک کیا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. انگریز تو اب یہ ٹرائی بھی نہیں کر رہا. سمجھتے ہو نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دو یار, میں چھوڑ دیتا ہوں یہ باتیں. میں تو وہ باتیں کروں گا نا جو میری کھوپڑی میں آ رہی ہیں. تو میں یہ جو فیملی پلاننگ کے خلاف اتنا بولتا ہوں میرے بھائی, یہ صرف نسل بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. آپ کو کنجوس بنایا جا رہا ہے, آپ کو دنیا پرست بنایا جا رہا ہے. آپ کو کہا 2 ہوں لیکن تربیت یافتہ, اور تربیت یافتہ کا مطلب اچھے اخلاق نہیں. تربیت یافتہ کا مطلب سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور 18واں 20-22 گریڈ کا آفیسر بنے گا, پھر نوٹ چھاپے گا. جو نوٹ چھاپے گا تو یہ تربیت یافتہ, اور جو ٹماٹر کا تھیلا لگائے گا وہ غریب ہے, وہ بے غیرت بھی ہے, اور وہ ناکام انسان ہے. جبکہ ہم جو آپ کو سوچ دے رہے ہیں, او بھائی رکشا چلائے, ٹماٹر بیچے یا کچھ بھی نہ کرے. فاقوں میں ٹائم, ہمارے نبی نے 40 دن فاقے کیے ہیں بھائی, سب سے کامیاب انسان تھے. یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی نہیں ہے کہ تمہاری توند بھری ہوئی ہے کہ تمہاری توند خالی ہے. اسلام میں کھانا تو کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. کبھی دیکھا مجھے بتاؤ اسلام نے کہا کہ 2 پراٹھے کھانا اسلام میں سنت ہے, اس کے ساتھ 3 انڈے بھی کھایا کرو. یہ تو ہماری اپنی خواہشات ہیں. روزہ ہے اسلام میں, بھوکا رہو. اللہ نے سال میں 1 دفعہ بھوکا رہنے کا حکم دے دیا, 1 مہینہ پورا. کوئی ایک سال میں 1 مہینہ ایسا بھی آنا چاہیے تھا کہ اس میں کھانے کی ترغیب ہو. اسلامی عبادتوں میں نا صرف 3 دن ایسے ہیں جس میں کھانے کی ترغیب ہے, اور وہ بھی اللہ کی مرضی کا کھاؤ گے, اپنی مرضی کا نہیں. وہ ہے بقرعید, ایام اکل و شرب, حدیث میں آتا ہے کھانے پینے کے ایام ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو پراٹھے پھوڑنے کا نہیں ہے یا آپ لڈو کھانا شروع کر دیں, اس میں بھی گوشت کھانے کا حکم ہے جس سے آپ کا فیٹ نہیں بڑھتا, موٹے نہیں ہوتے آپ. تو یہ جو سوچ ہے نا یہ فیملی پلاننگ والوں نے دی ہے, یہ
बड़ी डेंजरस सोच है कि आप अल्लाह पे तवक्कुल करना छोड़ दो और नस्ल रोकना शुरू कर दो, इसलिए कि हमने अपने बच्चों को सिटी स्कूल और बीकन हाउस में पढ़ाना है, और फिर पढ़ा के क्या करना है। अगर किसी को पता चल जाए मेरा बच्चा बीकन हाउस में पढ़ेगा और टमाटर बेचेगा, तो खुदा की कसम वो नहीं पढ़ाएगा उसको। उसका मकसद एजुकेशन नहीं है, उसका मकसद उसको कमाऊ पूत बनाना है, कमाने वाला बनाना है। इस सोच से जब बच्चे पैदा करोगे मेरे भाई, तो खुदकुशियां भी होंगी। बच्चा नहीं करेगा तो बाप करेगा खुदकुशी। ये कमबख्त 2 मैंने पैदा किए थे इस सोच से कि बहुत ऊंचे निकलेंगे, ये निकले क्या। तो मैं अपने भांजे का वाकया सुना रहा था, इम्तिहान में फेल हो गया बच्चा। आज बच्चा इम्तिहान में फेल हो, बाप को बताते हुए डरता है कि मेरा बनेगा क्या, डर रहा होता है कि मेरा बनेगा। तो वो उसने आगे बताया अब्बा को, चूंकि अब्बा का हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से ताल्लुक रहा है, घर में दीन का माहौल है, तो अब्बा को आगे बताया कि भाई फेल हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं यार, आखिरत के इम्तिहान में फेल नहीं होना चाहिए, दुनिया में फेल पास क्या होता है, चलता है, कोई टेंशन नहीं, जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं। खुशी जिंदगी गुजर रही है यार, बच्चे भी खेल कूद के बड़े हो गए और फिर उसी फेल होने वाले की शादी भी कर दी। ये तुम्हारे लिबरल लोगों में दम है, ये तो दौलत के पीछे भूखे हो गए हैं भाई, ये उसी में शादी कर दी कि बहू मेरे खर्चे पे, वो फेल होने वाले की। तुम्हारा साला 6-6, 8-8, 10-10 लाख रुपए कमा रहा है, फिर भी शादी नहीं करते कि इस बेगैरत की आमदन में कहीं बहू शरीक ना हो जाए, वो बहू खा जाएगी हमारे हिस्से का। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तो सारा देखता रहता हूँ ना लोगों को। तो तुम मेरे भाई इस्लाम को सही तरह से कबूल कर लो, वो वाला नहीं कि ज़ाहिरी रसूमात बस इस्लाम की हो, अंदर ना दाखिल हो। अंदर जब तक इस्लाम नहीं जाएगा ना, तो उस वक्त तक आपको सुकून नहीं मिलेगा, डिप्रेशन में मरोगे। जापान में सबसे ज्यादा खुदकुशियां होती हैं, वो अपने आप से खुदकुशियां नहीं अपने आप को खुदकुशियां से नहीं रोक सके, अपने आप को डिप्रेशन से नहीं रोक सके, तो तुम्हें ये डिप्रेशन से कैसे रोकेंगे। नहीं आ रही मेरा हाल है बात समझ में। इससे तो वो गवर्नमेंट का पढ़ा हुआ बच्चा अच्छा है, जो खिड़कियों से भाग के पढ़ा होता है। वो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को देखो, उनमें आपको डिप्रेशन भी कम नजर आएगी। जाते हैं तो बाज़ दफा तो स्कूल ही नहीं होता। गवर्नमेंट के स्कूलों का हाल बता रहा हूँ, बच्चा गया स्कूल ही नहीं है ना, नक्शे पे स्कूल है, हकीकत में अब तक स्कूल बना ही नहीं। बात दफा स्कूल बना होता है, दरवाजे नहीं होते, उसको पता ही नहीं होता किधर से दाखिल होना है मैंने। गवर्नमेंट स्कूलों का तो यही हाल है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, टीचर आ रहा है नहीं आ रहा, बच्चे को अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, मगर वो नोट छापने की मशीन बन जाता है फ्यूचर में। और डिप्रेशन तो होती नहीं उसको, क्योंकि उसको तो कोई है ही नहीं। आप लोगों ने प्लानिंग बनाई हुई है, मैंने इतनी दौलत कमानी है, मैंने इतना पैसा कमाना है, मैंने इतनी इज्जत चाहनी है, मेरा ये हदफ है, मैंने यहाँ तक पहुंचना है, स्ट्रगल और मेहनत। उसके बाद जब रिजल्ट जिन लोगों का जो पूरे हो जाते हैं ना उसमें, वो तो हमें नजर आ रहे होते हैं, फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स उनको ला रहे होते हैं, देखिए स्ट्रगल का नतीजा देखिए आप। ये असल में सब घोरा कहता है कि मेहनत करो मेहनत। इन्होंने मेहनत की, आज कहां तक पहुंचे हुए। अबे तू उन 100 आदमियों को भी लेकर आ, उस खुदकुशी करने वाले नौजवान की तरह, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और ईमानदारी से मेहनत की, मगर रिजल्ट क्या निकला, 0। उनको भी तो लेकर आओ ना। फिर मैं पूछता हूं, वो मार्केट से क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। गोरों में भी शॉर्ट, वो गोरे भी नहीं लाते उन लोगों को। ये जो गोरों में खंभों से लटक के मर रहे हैं जापान में और स्वीडन में, सारे वही हैं। स्ट्रगल थी, रिजल्ट क्या था, 0। और बल्कि इनमें तो ऐसे बहुत से लोग हैं, स्ट्रगल थी, रिजल्ट भी पूरा आया, फिर भी खंबे से चिपक के मरा है। ये मैं खंबा की मिसाल कराची के हिसाब से दे रहा हूँ, वहां खंबे से चिपक के नहीं मरते। वहां तो है ना, वो तो ऊपर से छलांग लगाएगा। मैंने तो ऐसी जगह देखी है, अब व्लॉग में ये जगह हम दिखा नहीं सकते, वीजे बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं गया हूँ ऐसी जगहों पे कि भाई ये वो जगह है, यहाँ से लोग मरते हैं। इतना खतरनाक जगह है यार, आदमी को चक्कर आने लगते हैं। मैं जब मुल्क का भी नाम नहीं लूंगा, एक मुल्क है मरीख में होगा वो, तो वो गवर्नमेंट ने ना वहां बाढ़ खींच दी कि कोई भी ऊंची जगह होती है ना, बाढ़ खींच दी कि यार यहाँ से समंदर के करीब है बहुत ऊंची चट्टान, उस चट्टान पे खड़े होकर ना लोग आके देखते तो कह रहे यार बेहतरीन लोकेशन है उनकी। ये बेहतरीन, गूगल से कहो ना बेहतरीन लोकेशन, गूगल ये वाली लोकेशन बताया। कैसे यार उल्टा लटक के जाते हैं, नीचे पटाख से सर लगा और बर्फ से उड़ गए। मैं तो सोचता था, अबे तू नीचे जाने में जो टाइम लगेगा उसकी टेंशन कैसे बर्दाश्त कर रहा है। यानी खुदकुशी करने वाला तो ये सोचता है ना कि यार ठा से मर के खत्म हो जाऊंगा। अबे तो ये जो नीचे जाएगा जब तू, ये भी तो अच्छा खासा फासला है। फिर गवर्नमेंट ने बाढ़ लगाई, लोग उस बाढ़ को क्रॉस कर करके आ रहे हैं, फिर बाढ़ और ऊंची कर दी। अजीब हिसाब है यार। और कमाल की बात है यार, जिस मुल्क में जितनी कम टेंशन है खुदकुशियां, उसमें उतनी ही ज्यादा। फिर मैं बताऊं, नाम नहीं ले सकता मैं, जिस मुल्क में जिसके आप ख्वाब देखते हो ना यार, हमें वो जगह चाहिए। और याद रखो, कल तुमने बूढ़ा होना है कि नहीं होना, मुझे बताओ। गोरे की जवानी की अय्याशी, जो अय्याश है भी ना, उनके बुढ़ों को देखा करो जाके। कल ही वो मैं व्लॉग बना रहा था ना, मुर्गे अंडे पे मुर्गियां बैठी हुई दिखा रहा था मैं व्लॉग में। तो एक शख्स ने कहा कि मैं एथियस्ट था, तो आपके बयान सुन के मैं एथियज्म से तौबा कर ली, और कह रहे मैंने गोरों का देखा है वहाँ जो एथियस्ट लोग हैं ना, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। जो एथियस्ट लोग हैं अपने माँ बाप के साथ, बोलो, बहुत बुरा, क्योंकि खुदा तो है नहीं। अब वो जाहिर है उस कुर्बानी का जज्बा कहाँ पैदा होगा उन बूढ़े माँ बाप के लिए। कहेंगे यार तुमने अय्याशी कर लिया, बुढ़े हो गए, अब हमें अय्याशी करने दो। कह रहे मैंने जो भयानक अंजाम देखा तो मैं पलट गया। तो उनका बुढ़ापा देखो, बुढ़ापा बहुत डेंजरस है मेरे भाई। तो कल तुम्हारा भी बुढ़ापा है, खुद मजहब को फॉलो नहीं करोगे ना और अपने बच्चों को मजहब पे नहीं लाओगे, तो बुढ़ापा तुम्हारा बहुत खतरनाक। अच्छा, जो बूढ़े मादा परस्त हैं, जिनके घर में मजहब नहीं है और उनकी
عزت ہو رہی ہے اور بڑے تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولاد کو باپ بنا کے زندگی گزارنا شروع کر دی، ان کی پھر عزت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال۔ ہمارے ابا کی طرح ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو، میرے والد صاحب اپنے آپ کو ابا سمجھتے تھے اور ہمیں کیا سمجھتے تھے؟ اولاد۔ اسی وجہ سے جب کوئی دیکھتے تھے الٹا سیدھا کام ہو رہا ہے، ابا ہمیں ربڑ کے پائپ سے، وہ یہ جو پائپ ہوتا ہے نا، یہ والا پائپ نہیں، جو پانی والا پائپ ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے پہلے سرے عام ملتے تھے، اس کے ٹکڑے جو تھے نا سستے ریٹ پہ بھی مل جاتے تھے اور مفت میں بھی مل جاتے، تو ہمارے ابا کو کہیں باہر گلی میں نظر آ جاتا تو احتیاطاً گھر میں اٹھا کے لے آتے تھے ابا ہمارے، کہ کسی بچے نے اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی سمجھانے، ایسے ہمارے ابا سخت مزاج نہیں تھے کہ مار پیٹ کرتے ہوں، لیکن بوقت ضرورت یہ بتانے کے لیے کہ ابا کون ہے، میں ہوں، تو وہ انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا، وہ اٹھا کے کبھی کبھار طبیعت سے ہمیں پیل دیا کرتے تھے۔ ایسے ابا کا احترام گھر میں ہو، آج کی نسل میں پھر میں مانوں گا کہ یہ ابا کیا ہے، ابا ہے۔ آج جو اباؤں کا احترام ہو رہا ہے نا، ابا نے اپنے آپ کو بیٹا سمجھنا شروع کر دیا ہے اور بیٹے کو کیا بنا لیا ہے، باپ۔ یعنی گھر میں آرڈر پھر بیٹے کا چل رہا ہوتا ہے، ابا کی ویلیو کیا ہو گئی، ختم۔ وہ بیٹے کے سامنے نا ہر وقت ایسے بیٹھا ہوتا ہے جھک کے، بیٹا جو ہے نا، ابا جو ہے نا بیٹے کے سامنے کیسے بیٹھا ہوتا ہے، تمیز۔ اب چونکہ وہ ابا ہی نہیں رہا تو اب ظاہر ہے پھر تو ریسپیکٹ ہی ہوگی، جیسے دوستوں کی ہوتی ہے، بچوں کی ہوتی ہے، تو وہ کیونکہ میرے سامنے کیس آتے ہیں جو بیٹا زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے اور باپ اپنی آواز کو دھیمی رکھتا ہے کہ میں نے اونچی آواز سے بولا نا تو میرے بیٹے کو آ جائے گا غصہ۔ میں وہیں سمجھ جاتا ہوں اس گھر میں باپ بعد میں پیدا ہوا ہے، بیٹا پہلے پیدا ہو گیا۔ سسٹم کیا ہو گیا ہے، ڈاروین کے نظریہ ترقی کرتے کرتے نا اب اتنی ہو گئی ہے کہ ابا پہلے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، انتلد الامۃ ربتہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب، باپ اپنے بیٹے کو جنے گا، ماں باپ جو ہے اپنے باپ کو جنے گا اور ماں اپنی ماں کو جنے گی۔ بیٹیاں ماؤں پہ حکومت کریں گی، بیٹے باپوں پہ، بہویں ساسوں پہ حکومت کریں گی۔ آج کل مذہبی اسکالرز بھی آ رہے ہیں، ساس کا کوئی حق نہیں ہے، سسر کا کوئی حق نہیں ہے، سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر۔ ایک مذہبی اسکالر ہے، وہ بتا رہے تھے کہ عورت کما بھی سکتی ہے۔ ہم نے تو بیان دیا نا کہ عورت نہیں کما سکتی اگر شوہر کی پرمیشن نہیں ہے، کیونکہ اس کا نان نفقہ جو شوہر کے ذمے ہے وہ اسی لیے کہ بھائی تم گھرداری کرو گی، بچے پیدا بھی کرو گی، ان کو پالو گی بھی، اور گھر کے سارے کام تم سنبھالو گی، اور باہر کے سارے کام کون سنبھالے گا، میں۔ یہ اسلام کی تقسیم ہے۔ وہ ایک بڑے لبرل قسم کے اسکالر ہیں، انہوں نے بیان دیا کہ نہیں جی، عورت اگر جاب کرنا چاہے تو مرد اس کو نہیں روک سکتا۔ جب یہ پھینکو ہوتے ہیں نا، شریعت تو ہوتی نہیں، تو ان کو نہیں پتا ہوتا میری بات کا کہ ضمنی نقصانات کیا ہوں گے، اور کوئی پڑھا لکھا بھی بعض دفعہ بیان سن رہا ہوتا ہے، وہ اعتراض۔ اچھا انہی اسکالر سے پوچھا گیا عورت کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے، تو انہوں نے کہا شوہر کے ذمے۔ کسی نے کہا حضرت میں نے آپ کا پہلے نیچے کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک طرف شوہر کے ذمے بھی نان نفقہ ہے اور وہ خود بھی کمائے گی، تو یہ کرے گی کیا بیٹھ کے، شوہر کے کس کام کی ہے پھر یہ؟ یعنی جب شوہر پہ ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں تو اس کے بدلے میں اس کو بھی تو کچھ بینیفٹس ملے نا، میاں کو اس کو کچھ بھی نہیں۔ وہ جب گھر پہ آئے گا تو بیگم گئی ہوئی ہے آفس، وہ نسل اس لیے نہیں بڑھا رہی کہ بھائی میرے اصل میں ایکچولی آفس میں کام اتنا زیادہ ہے، میں بچے نہیں پال سکتی نا، میری کلینک ہے، ایکچولی میں نے پیشنٹس کا علاج کرنا ہے، میرا آپریشن ہے وہاں ایک سیریس، وہ وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ جیسے وہ ایک اسکالر نے فتویٰ دے دیا کہ جی آپ جو ہے نا کورونا کے دنوں میں امامت کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کال کے ذریعے بھی۔ امامت ایک بڑے مذہبی علماء تو کہہ رہے تھے نا کہ اتحاد مجلس ضروری ہے، ایک ہی مکان ہو جہاں امام اور مقتدی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، سائنسی ترقی کا دور ہے، آپ امامت کریں اور ویڈیو آن کر دیں تو لوگ گھروں میں جو ہے نا اس ویڈیو کو دیکھ کے کیا کریں گے، امامت کریں۔ تو وہ انہوں نے پھینک دی لمبی۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں پڑھے لکھے مولوی، اور یہ جو دقیانوس قسم کے مولوی، خلافت عثمانیہ کو برباد کرنے والے بھی یہ دقیانوس مولوی اور وغیرہ وغیرہ نا، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ بس چاہتے ہیں اپنی دکانیں۔ ایسے لوگوں کے کمنٹس، کسی پڑھے لکھے نے اس پہ کلپ بنایا، اس نے کہا یار ایک آدمی اسلام آباد میں ہے امام، وہ وہاں نیت مانتا ہے امامت کی، اور لائیو ویڈیو چل رہی ہے، کراچی والے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ یہاں نیت باندھ لیتے ہیں۔ قبلہ کراچی سے جو ہے نا 1000 کلومیٹر قریب ہے اور اسلام آباد سے 1000 کلومیٹر تقریباً دور ہے، تو امام پیچھے نہیں ہے بلکہ 1000 کلومیٹر پیچھے مقتدیوں سے کھڑا ہوا ہے۔ یہ کون سی امامت کی قسم ہے یار کہ امام جو ہے نا پیچھے اور آدھے مقتدی؟ یہ تو وہی ہو گیا بیٹا کس کو جن رہا ہے، اپنے باپ کو پیدا کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر ان کا نیا کلپ نہیں آیا، میرا خیال ہے ان تک وہ پہنچ گیا، انہوں نے سوچا ہوگا یار میں نے اس دفعہ بہت اتنی کر دی ہے کہ یہ افورڈ کرنا میرے لیے بہت مشکل۔ تو میں جلدی سے وہ واقعہ ختم کروں کہ خودکشی کی لڑکے نے بے روزگاری کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں یہ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی نہیں ہے، یہ مادہ پرستی کی وجہ سے خودکشی ہے جو آپ کو سوشل میڈیا سکھا رہا ہے، اور آپ جس انگریز کو فالو کر رہے ہو نا، اسلام کو چھوڑ کر کے اس نے بڑی ترقی کی ہے، وہ انگریز آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے۔ لوگ مجھے کہنے لگے یار بے روزگاری میں نے کہا صبح سحری کھا کے سویا ہے، اس کا مطلب کھانے کو باپ مالدار ہے، کل باپ کے مرنے کے بعد ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے، اور شاید اکلوتا بیٹا تھا وہ، ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں، اب لوگ تو کہہ دیں گے کہ یار یہ کیا کریں بے روزگاری میں، وہ بھائی تمہیں جب تک کھانا پینا مل رہا ہے تمہاری اپنی ضرورتوں کو محدود کرو۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، میری اور آپ کی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت کی روٹی کسی کو مل جائے اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے
محفوظ ہو تو ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر دے دی. بس اب اگر آپ ٹینشن لوگے تو اس کا مطلب آپ ذہنی طور پر بیمار ہو, حقیقت میں آپ کو پریشانی نہیں ہے. اب آپ اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہو. اور جو لوگ کہتے ہیں نا تانے مل رہے ہیں ماں باپ کی طرف سے, بھائی نکل جاؤ گھر سے. اچھا, ان کے ابا کو میں نے کیا مشورہ دیا وہ بھی میں بتا دوں. اب بیٹے کی ٹینشن تو بیٹا تو گیا خودکشی کی, ابا آئے کہہ رہے ہیں مجھے ایک تو بیٹے کی موت کی ٹینشن, اب رشتہ دار مجھے تانے دے رہے ہیں کہ تم نے چونکہ اس کو بے روزگاری کا تانا دیا تھا نا. اچھا, ابا بے روزگاری کا تانا نہیں دے رہے تھے, ابا یہ دے رہے تھے ایک تانا کہ یار لاکھوں روپے لے کے مجھے مقروض بنا دیا تم نے. ابا منع کر رہے تھے قرضہ نہ لو کسی سے, جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں کاروبار کی کوشش کرو, قرضے نہ چڑھاؤ. یہ بات بالکل ٹھیک تھی نا ابا کی. کیا ہو گیا بھائی, ابا دیندار آدمی ہے, ابا پرہیزگار آدمی, ابا کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ بیٹا کما کے نہیں کھلا رہا. وہ ابا کا چلتا پھرتا کاروبار ہے, وہ تو ماشاءاللہ داڑھی ہے, نمازی ہے, وہ تو اس کو ٹینشن نہیں ہے. دینداروں کو تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے بیٹا کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا. کما رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں کما رہا تو بیٹا جب تک ہمارے خرچے پہ کھا رہا ہے کھاتا رہے. ہاں, ابا ہمارے ابا کی طرح ہینڈر سے کوٹتے رہیں گے ہر تھوڑے دنوں کے بعد احتیاطاً کیا ہوگا, کٹتا رہے گا آدمی جیسے ہم کٹتے تھے. ہمیں تو ابا سے جب پٹے ہیں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ابا نے ہمیں مارا کیوں, تھوڑی دیر ٹینشن ہوئی, اس کے بعد نارمل لائف کہ بھائی ابا ہے یار, ابا کے احسانات کیا ہیں, گھر ہمیں ابا کی وجہ سے ملا بھائی, نام ہمیں ابا کی وجہ سے ملا, عزت ہمیں. آپ کے ابا لیس اگر ہوں, انگریزوں میں تو ابا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, عزت میں بھی کوئی کمی نہیں آتی. لیکن ہماری سوسائٹی میں اگر کسی کو پتا چلے یہ وداؤٹ ابا ہے, اس کے ابا کا پتہ ہی نہیں ہے, کوئی 2 ٹکے کی عزت رہے گی اس کی. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کیا ہے تو بولو نا, نہیں ہوگے یار, کیا عزت ہوگی. آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جاؤ, جی آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, میرے والد صاحب ہے ہی نہیں, وہ سمجھیں گے شاید انتقال ہو گیا, کہ انتقال بھی پتہ ہی نہیں, بس والدہ نے بتایا میں ماں ہوں, ابا کا ہم نے نہ پوچھا نہ کبھی کوئی تحقیق. رشتہ ملے گا آپ کو, وہ کہے گا بھائی پھر آپ جائیں ایسے لوگوں کے جن کے ابا نہیں ہوتے, وہ لوگ دے دیں گے آپ کو. ہم لوگ کیا چونکہ ہوتے ہیں اس لیے ہم لوگ یا تو قبر دکھا یا ابا دکھا, یا تو زندہ دکھا یا مردہ دکھا. تو انسان کو باپ سے کیا ملتی ہے, عزت. باپ, کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ کا دوست چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں. دوست کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ کاروبار میں, تعلیم میں, عزت میں میرے برابر آ جائے. وہ تھوڑا سا آپ کو کیا چاہے گا, اس کو پتا ہے یار یہ میرے برابر آ گیا نا تو پھر یہ مجھے آنکھیں دکھائے گا. وہ ہمیشہ کیا چاہتا ہے, آپ اس سے تھوڑا سا نیچے. یہ جو دوست ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا, یہ کر لے وہ کر لے, اس پہ کبھی بھی عمل نہیں کیا کرو, اللہ ماشاء اللہ بہت ہی کوئی مخلص دوست ہو, ورنہ وہ اس چکر میں نہیں ہو. اپنا تو کبھی بھی نہیں بتائے گا, پورے راز اپنے نہیں بتائے گا, میں نے کیا کیا, کہاں سے مال اٹھاتا ہوں, کدھر بیچتا ہوں. اس کو پتا ہے یار یہ تو بالکل میرے جیسا کاروباری بن جائے گا. تھوڑا سا کچھ مخفی رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہے چیزیں. اللہ ماشاءاللہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن شارٹ ہے مارکیٹ میں, بہت تھوڑے ہیں. تو دوست یہ چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو مگر آپ سے نیچے. دوستی کا تقاضا ہے کہ ترقی تو وہ چاہتا ہے لیکن اتنی نہیں کہ وہ آپ کے برابر آ جائے. بھائی کا رشتہ یہ ہوتا ہے, بھائی چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو, آپ کے برابر آ جاؤ, لیکن وہ بھی یہ بہت کم بھائی ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہیں کہ یہ مجھ سے آگے نکلے, کیونکہ وہاں پھر جیلسی کا عنصر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یار یہ تو ہمارا ہی باپ بن گیا ہے بھائی, تو وہ بھی چاہے گا ترقی کرو مگر کہاں تک, بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے آپ کے برابر آ جائے وہ. لیکن باپ پتہ ہے کیا چاہتا ہے, باپ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ مجھ سے آگے نکلے. ایسا پیارا اللہ نے رشتہ بنایا ہے. تو اگر کبھی ہینڈر سے پکڑ کے کوٹ دے تو یار مار کھاؤ, اس میں یہ تو فضیلت کی چیز ہے. آنا شروع کر دیں گھر جا کے اپنی اولادوں کو بلا وجہ. میں تو اولادوں کو مشورہ دے رہا ہوں, باپوں کو مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ باپ ہونا ثابت کرنے کے لیے کوٹا کریں. میں اولادوں کو کہہ رہا ہوں اگر ابا تھوڑے سخت مزاج ہیں تو اللہ کے لیے کیا کر لو, بولو نا, برداشت کر لو. تو اب مسئلہ کیا ہے, آج کل برداشتیں کیا ہو گئی ہیں, ختم. بچہ پیدا کیا, پیسہ کما کے دے گا. اچھا میں ان کے ابا کا واقعہ مکمل کر دوں. ان کے ابا جب ٹینشن میں آئے نا کہ یار کہہ رہے اب میرے لیے ایک ٹینشن کھڑی ہو گئی ہے, ہر خاندان میں شخص مجھے تانے دے رہا ہے کہ تم نے بے روزگاری کے تانے دیے تھے بچے کو, تم نے جو ہے وہ, اچھا تانے تو سارے ہی خاندان دے رہا تھا اس کو, یہ تانا دے رہے تھے کہ میرے اوپر جو لاکھوں روپے کا تم نے قرضہ چڑھا دیا, جو میں بار بار منع کر رہا تھا کہ قرضے نہ لو. جو عزت دار آدمی ہوتا ہے نا وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے گھر پہ کوئی دروازہ نوک کر کے اپنے پیسے مانگے. عزت دار آدمی کے لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. اب اولاد نے باپ کی پرمیشن کے بغیر قرضے لیے اور ٹینشن میں کس کو ڈال دیا, باپ کو ڈال دیا. تو باپ کی ٹینشن تو بجا ہے نا بالکل. اب وہ کہہ رہے ہیں, وہ میرے پاس بیچارے پہلے بھی آئے کہ یار میں اتنی ٹینشن میں پڑ گیا ہوں, اور ہر آدمی آ رہا ہے, میں بچے کو کہہ رہا ہوں کہ تو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے, یہ تو حق بنتا تھا نا. اب بچے نے کیا کیا, جا کے خودکشی کر لی. اب سارا خاندان ان کو تانے دے رہا ہے کہ دیکھو تم نے اس کو قرضوں کا تانا دیا, تمہاری وجہ سے خودکشی. اب یہ ایک تو بچے کا غم, اولاد سے بہرحال انسان کو فطری محبت ہوتی ہے. اتنی بیچاروں نے دعائیں کی مغفرت کے لیے, میرے پاس بھی آئے. تو میرے پاس اب پھر دوبارہ جب دوسری دفعہ آئے نا, آنکھیں اندر گئی ہوئی, حلقے پڑے ہوئے ان کے, رو کے حال خراب, اور کہہ رہے ہیں اب میں ایک نئی ٹینشن میں جا رہا ہوں, میری بیوی مجھے ٹینشن دے رہی ہے, میرے گھر والے مجھے ٹینشن دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے بچے نے خودکشی کی ہے. کیا حل ہے حضرت؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ ذرہ برابر بھی مجرم نہیں ہے, کیونکہ جرم کا احساس انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے. اور میں نے کہا اگر آپ سے غلطی بھی ہوئی ہے نا, اس کا بھی اسلام نے حل دیا. بھائی اسلام کے پاس سب چیزوں کا حل موجود ہے. میں نے کہا کتنے بڑے سے بڑا جرم ہوا, میں نے کہا زیادہ زیادہ یوں ہم کہیں گے کہ یہ قتل آپ کے کھاتے میں ڈال دیں, ہم یہی کہیں گے نا کہ آپ نے مارا ہے. میں نے کہا اس کا بھی اسلام نے حل کیا بتایا, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا. کتنے, ایسا نہیں کہ ان کو ٹینشن دی, بے روزگاری کا تانا دیا, پھر وہ کھمبے سے جا
जाके चिपके, खुद ठा करके मारा उनको। यार तुम लोग को बात समझ में नहीं आती। देखो कत्ल दो तरह के होते हैं, एक है आप कत्ल का जरिया बने हैं, एक है कत्ल किया है आपने। फिर जरिए की भी दो किस्में हैं, एक है मजबूत जरिया बने हैं, एक है बहुत कमजोर जरिया बने हैं। इसको फिका की इस्लाह में कहते हैं फेले फाइले मुख्तार। फेले फाइले मुख्तार क्या मतलब? एक बंदा है, आपने उसकी कनपटी पे गोली रख के ठा करके मार दिया, वो मर गया। इस कत्ल पे क्या है, शरीयत क्या कहती है? आपको भी ठा करके मारा जाएगा, क्योंकि खुद से आपने ये अमल किया है। आई बात समझ में? एक है आपने किसी को तरगीब दी कि तू फला बंदे को मार दे, जाके बहुत सवाब मिलेगा तुझे, तरगीब दी, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। वो गया, उसने ठा करके बंदा मार दिया, तो वो लटकेगा, आप क़िसासन कत्ल नहीं किए जाओगे। क्यों? इसलिए कि आपने जो तरगीब दी है ना, आपने उसको मजबूर थोड़ी किया है कातिल को। कातिल ने बिल्कुल अपने इख्तियार से मकतूल को कत्ल किया है, उसमें आपकी कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ मोटिवेशन थी आपकी। तो मोटिवेशन भी जुर्म है, कत्ल नफ्स का गुनाह तो आपको मिलेगा, लेकिन दुनिया में इस्लामी कानून में ये उससे कम दर्जे का जुर्म है कि एक आदमी डायरेक्ट जाके कत्ल कर रहा है और एक दूसरे को कत्ल करने की तरगीब। तो दुनियावी अहकाम में ये कम दर्जे का जुर्म है। पूरी दुनिया में इस पे आपको लटकाया नहीं जाएगा कि जी तरगीब इसने दी थी। हाँ, क़यामत के दिन तो आपको भी कत्ल का गुनाह मिलेगा। क़यामत के जो उसूल है वो तो कुछ और है ना, लेकिन दुनिया के उसूल क्या है बोलो? कुछ और है। तो तरगीब का तो गुनाह मिलेगा, इस पे आपको अदालत चित्रौल भी लगा सकती है, कैद भी कर सकती है, सजा देके फिर छोड़ देगी, क्योंकि आपने भाई उसको सिर्फ मोटिवेशन की है ना। करने वाला कौन है? वो बंदा है। आई बात समझ में? तीसरी सूरत क्या बनती है? एक बंदा था, आप चाहते थे इसको मारा जाए, आपने कातिल को कहा तू जाके मार दे और मैंने उसको पीछे से पकड़ के रखूंगा, बांध के रखूंगा, तू उसके सर पे गोली मार देना। मारने वाला कौन है? कातिल। आप कौन हो? पकड़ने वाले। अब आप भी मुबाशिर कहलाओगे। अब दोनों को लटकाया जाएगा, इसलिए कि दोनों कत्ल में प्रैक्टिकली शरीक हैं। आई बात समझ में? एक सूरत क्या है, आपने किसी को जाके कहा, आपने किसी को जाके कहा तू मर जा, इस जिंदगी से मौत क्या है बेहतर है। उसने कहा अच्छा यार ये मसला तो मुझे मालूम ही नहीं था, इस जिंदगी से मौत क्या है बेहतर है। उसने बंदूक उठाई, ठा करके अपने आप को मार लिया। अब तो चित्रौल भी नहीं लगेंगे आपको, बस गुनाह होगा। किसी मौलवी साहब के पास जाओगे, मौलवी साहब कहेंगे तौबा कर यार, तू किस किस्म के मशवरे दे रहा है लोगों को। अब दुनिया की कोई अदालत या इस्लामी अदालत कातिल को लटका सकती है जिसने मशवरा दिया था? इसलिए कि भाई वो फेले फाइले मुख्तार, वो आदमी खुद मुख्तार था, वो ना अमल करता आपके मशवरे पर। गुनाह तो मिलेगा कि आपने गलत मशवरा क्यों दिया, बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा, छोटा गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन ना दुनिया में कत्ल का केस बनेगा, ना आखिरत में सजा मिलेगी। आप कह सकते हो अल्लाह मैंने बुराई का मशवरा दिया था, बंदे ने अपने आप को टपका दिया, मैंने बंदूक पकड़ाई उसको, ना मैं तो फिर भी ये जुर्म है। ऐसा ना हो कि मशवरे देना शुरू कर दें आप, लेकिन लटकाया नहीं जाएगा। और इससे भी कम दर्जे का जुर्म ये कि आप एक आदमी को टेंशन दे रहे हो और वो टेंशन भी बनती है, उसने आपको टेंशन दी है, उसने आपको लाखों रुपए का मखरूज बना दिया। आप गली में गुजरते गुजरते कहते अबे तू मेरे पैसे लेके भागा हुआ है, अबे तू मेरे पैसे कब देगा। इस टेंशन में आके उसने अपने आप, और आसान मिसाल कर देता हूं, जैद ने बकर से 1 करोड़ रुपए ले लिए और भाग गया। जैद ने बकर से कर्जा लिया 1 करोड़ और लेके क्या हो गया? भाग गया। अब बकर उसके पीछे पीछे, जहां जैद मिलता है मेरे पैसे कब दे रहा है, जैद कह रहा है मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं क्या करूं। अबे है नहीं है भाई, ये तेरा हेडिक है, मेरा हेडिक क्या, मुझे मेरा पैसा चाहिए। फिर उधर से आया जैद, बकर ने इधर से पकड़ा, अबे मेरे पैसे कब दे रहा है। जैद ने कहा यार मैं गरीब आदमी कहां से दूं पैसे। अबे भाई ये मेरा हेडिक नहीं है, कर्जा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। फुकाहा भी बयान करते हैं कि जो कर्जा लेके गया और वो वाकई सच्ची मुच्ची का गरीब हो गया, तो अदालत उसको कैद में तो नहीं डालेगी। इमाम हनीफा का ये मौकिफ है। अदालत क्या करेगी? बकर को कहेगी तू जान और जैद जान, क्योंकि हम इसके पास पैसे हैं नहीं तो निकलवाए कहां से। अब तू इसको जहनी टॉर्चर कर करके निकाल ले। अदालत यही करेगी कि तू जा और ये जाने। अब तू इसको पीछा करता रहे, जहां जहां मिले ना इसको बोलता रहे मेरा पैसा मेरा पैसा, ये तेरा हक है। अब क्योंकि हम तो निकाल नहीं सकते, है नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि छोड़ दिया तो ये तो कमा के भी नहीं देगा। तो यही कानून है। अब मुझे बताओ, बकर जहां भी जैद मिलता है, बकर जैद को कहता है मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा। एक दिन जैद आया, उठा करके क्या कर दी, अपने गोली से मार के अपने आप को खत्म कर दी। क्या दुनिया में बकर को लटकाया जाएगा कि तू चूंकि अपने पैसे की टेंशन देता रहा है, इस वजह से बकर को हम फांसी पे लटकाएंगे? तेरी टेंशन देने, ताने देने की वजह से वो गरीब बेचारे ने अपने आप को गोली से मार के हलाक कर लिया। कोई मशवरा दे सकता है? बकर क्या कहेगा, वो भाई मेरा पैसा लेके भागा हुआ था, मैं टेंशन भी ना, वो मेरा 1 करोड़ ले लिया, मैं उसको टेंशन भी ना दूं। ये कौन सा मजहब है भाई? हम कहेंगे देख तेरे टेंशन की वजह से उसने अपने आप को गोली मारी है, इसलिए हम तुझे भी चित्रौल मारेंगे। गोली नहीं मारेंगे तो कम से कम डंडों से कूटेंगे हम तुझे। तो बताओ ये पागलपने की बातें होंगी कि नहीं होंगी? हम उसको कहेंगे भाईजान इसने पैसे जब लिए थे इसको सोचना चाहिए था कि मैं जब दे नहीं सकता, या पैसा डूब सकता है तो मैं कहां से दूंगा। तो अब उसने अगर अपने आप को गोली मारी है तो ये उसका अपना अमल है, इस गोली में इसका कोई इख्तियार नहीं है, लिहाजा ये गुनहगार नहीं। तो मैंने उनके अब्बा को ये बात समझाई, मैंने कहा ना आपने अपने बेटे के कनपटी पे रख के गोली मारी, सही है ना आपने अगर अपने बेटे को ताने दिए तो किसी नाजायज बात पे ताना नहीं दिया कि बिला वजह उसको ताना दे रहे हो कि तू 4 शादियां क्यों करके बैठ गया, अपने खर्चे पे तूने 4 शादियां की, लिहाजा इतने ताने दिए कि आज एक इत्तला आई कि एक आदमी ने 2 शादियां की, आज ही की मैसेज आया, और इतने लोगों ने ताने दिए, उसने अपने आप को खुदकुशी करके हलाक कर दिया। यहाँ तो ताना देने वाले गलत थे ना, खुदकुशी करने वाला तो जाए जहन्नम, अल्लाह बचाए उसको, हम तो नहीं बददुआ करते, लेकिन रिपोर्ट तो यही है कि जहन्नम में जाता है। दुनिया में भी जहन्नम
2 बीवियां, और आखिरत में भी क्या है, आखिरत भी जहन्नम। यार ये तो काबिल तरस आदमी मालूम होता है। तो लेकिन ऐसे मौके पे ताने देने वालों ने गलत किया ना, तो वहां तो ताना देने वालों की बुराई की जाएगी। यार एक जायज काम पे तुम क्यों ताना दे रहे हो? तो मैंने उनके अब्बा को कहा कि मैंने कहा देखो, आपने एक तो नाजायज बात पे ताना दिया, नाजायज बात पे ताना नहीं दिया। उसने आपकी परमिशन के बगैर करोड़ों रुपए का कर्जा अपने ऊपर चढ़ा के आपको भी टेंशन, क्योंकि कर्जे वाले नहीं देखते कि बेटे ने लिया कि बाप ने, वो तो बाप को भी पकड़ते हैं जाके, और इज्जतदार आदमी के लिए बड़ी टेंशन होती है। मैंने कहा फिर भी अगर आप समझते हो कि आपसे इसमें ज्यादती हुई, गुनाह हुआ, तो हर गुनाह का हल क्या है? बोलो ना, तौबा है। हदीस में आता है एक शख्स ने 100 इंसानों को कत्ल किया, तो आलिम के पास आया। आलिम ने कहा कि मैं यहूलु बैनहु व बैन तौबा। उसने कहा क्या मेरी तौबा कबूल होगी? आलिम ने कहा क्यों नहीं कबूल होगी? उसने तौबा की और अल्लाह ने उसको जन्नत में भेज दिया। मैंने कहा ये वो 100 वो थे जिनको उस शख्स ने बिला वजह कत्ल किया है, सिर्फ पैसों की लालच में। जब इसकी तौबा कबूल हो रही है यार, तो तुमने तो अपने बेटे को बंदूक से मारा भी नहीं है, पहली बात। ना किसी को कहा कि जाके बेटे को मारो, ये और कम दर्जे का जुर्म। ना कोई ऐसा काम किया कि बच्चे को बंदूक लाके पकड़ाई हो कि तू अपने आप को मार दे, ये भी नहीं किया। फिर नाजायज बात पे ताना भी नहीं दिया, सॉरी जायज बात पे ताना नहीं दिया कि उसने कोई जायज काम किया हो या अच्छा काम किया हो, 4 शादियां करके बैठा और आपने ताने दे के मार दिया उसको, ऐसा भी नहीं किया। ऐसे काम पे ताना दिया जिस पे ताना बनता भी है, आपको मुसीबत में डाला उसने। फिर भी अगर आप समझते हो कि जुर्म हुआ है, तो मेरे भाई 100 इंसानों को अपने हाथ से कत्ल करने वाले की तौबा जब 2 रकत पढ़ के कबूल हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? तो मैंने कहा 2 रकत पढ़ के अल्लाह से एक दफा गिड़गिड़ा के माफी मांग लो, ए अल्लाह अगर इसमें मुझसे ज्यादती हुई है तो तू मुझे माफ कर दे, और इसकी और कोई कफारा नहीं है। इसका कत्ल का तो कफारा है ना, किसासन अपने आप को पेश करो, इसका कोई कफारा नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये तसल्ली रख लो कि अब आपका जुर्म क्या हो गया है, माफ। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये इस्लाम की गाइडेंस है जो गोरे के पास नहीं है, मादा परस्तों के पास नहीं है। मैंने कहा उस 2 रकत पढ़ के आप एक दफा तसल्ली से तौबा कर लोगे ना, उसके बाद भी अगर आप डिप्रेशन में जाते हो कि यार पता नहीं मैंने जुर्म तो नहीं किया, इसका मतलब अब आप मुजरिम हो। अब आप क्या कर रहे हो? मुजरिम हो। खूब समझो इस बात को। उलमा कहते हैं इंसान से कोई गुनाह हो जाए, गिड़गिड़ा के एक दफा तौबा कर ले, फिर भी अगर वो उस गुनाह की टेंशन लेता है ना, इसका मतलब इसमें तकब्बुर है। ये अपने गुनाह को अल्लाह की रहमत से बड़ा समझता है, ये समझता है अल्लाह माफी नहीं कर सकता, ये जुर्म है। फिर माफी मांगो एक दफा गिड़गिड़ा के, उसके बाद उस जुर्म को हमेशा के लिए भूल जाओ, और ये तसल्ली रख लो कि गुनाह पे सजा देने वाला कौन है? अल्लाह, और माफ करने वाला भी कौन है? अल्लाह है। फिर भूल जाओ, फिर उसको बार बार सोचना नुकसानदेह है, तुम खुदा से आगे निकल रहे हो। उसका मतलब मुझे एक वाकया याद आता है ना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का। ये वाकया पता नहीं मुस्तनद है या नहीं है, हमारे टीचर ने स्कूल में हमें ये वाकया बताया था। मुझे नहीं पता ये मुस्तनद वाकया है या नहीं है, लेकिन बाज वाकये इतने मुस्तनद नहीं होते, लेकिन उससे जो सबक मिलता है वो शरीयत के बिल्कुल मुताबिक होता है, यानी शरीयत यही चाहती है। तो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ना एक औरत से जिना हो गया। उसने आके मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझसे एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, आप अल्लाह से पूछें कि अगर मैं तौबा करूं तो क्या वो जुर्म माफ हो जाएगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से जाके पूछा, अल्लाह मियां ने कह दिया हाँ भाई, उससे कहो कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के तौबा कर ले, माफ हो जाएगा। फिर उस औरत ने कहा कि असल में मसला ये है कि बहुत बड़ा जुर्म है, हल्का नहीं है। इतना बड़ा जुर्म समझ में नहीं आ रहा कि 2 रकत पढ़ के गिड़गिड़ा के माफी मांग के एक दफा में माफ हो जाएगा, ये समझ से क्या है? गलत है। आप जरा दोबारा पूछें कि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा कि अल्लाह ने कहा जितना भी बड़ा जुर्म, देखो जो हुकूकुल इबाद होते हैं ना, उसमें किसी से पैसे लिए हुए हैं, वो तो पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, तौबा भी करनी पड़ेगी। किसी बंदे को कत्ल कर दिया तो तौबा भी करनी है और उसके वारिसों को दियत भी देनी है, उसमें तो अलग मामला है। लेकिन यहाँ तो कोई दियत कफारा नहीं है ना, तो जिन जुर्मों में कफारा नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने रमजान का रोजा तोड़ दिया जानबूझकर, अब आप कह रहे हो 2 रकत पढ़ के गिड़गिड़ा के माफी मांगूंगा, माफ हो जाएगा, नहीं माफ होगा, 60 रोजे भी रखने पड़ेंगे आपको, वहां कफारा है। वो जराइम जिनमें कफारा नहीं, जैसे जिना कर लिया तो कोई कफारा नहीं है, इसका सिर्फ तौबा है। इंटरनेट पर कोई फोश मूवी देख ली, अल्लाह बचाए सबको इस पलीद अमल से, अब इसका कोई कफारा नहीं है, इसकी क्या है? तौबा है। या इसी तरह जिना कर लिया, या हैंड प्रैक्टिस है, या ये जो लड़कों से बदफेली है, या माँ बाप का दिल दुखा दिया, या ये कि इस तरह के बहुत सारे, नमाज जानकर कजा कर ली, अब इसका नमाज का तो ये कि कजा भी पड़े। तो मैं उन जुर्मों की बात कर रहा हूं जिनमें शरीयत की तरफ से कफारा नहीं है। कसम तोड़ दी, ये जुर्म है, तो तौबा भी करनी पड़ेगी और कसम का कफारा भी देना पड़ेगा। लेकिन वो जराइम जिनमें कफारा नहीं है, आप कह सकते हैं जिसने 100 इंसानों को कत्ल किया था उसने सिर्फ तौबा की है, तो वजह उसकी ये थी कि उसने जो सिर्फ तौबा इसलिए तौबा से कबूल हो गया कि वो गरीब आदमी था, उसके पास उन लोगों की दियत देने के 100 आदमियों को कहां से जाके दियत देता वो? हमारे पास भी बाज दफा कोई कातिल आता है, कहते हैं मैंने कत्ल किया लेकिन मैं बहुत रोया हूं अल्लाह के सामने, अब मैं क्या करूं? तो मैं कहता हूं यार जिनका कत्ल किया है ना उनकी कोई दियत बांध दो, किसी तरह हदिये के नाम पे ना कुछ इतने अमाउंट बनता है, हस्बे तौफीक हर महीने हदिये के नाम पे किसी भी तरीके से ये देना पड़ेगा आपको। तो अगर नहीं है तो फिर जाहिर है जब आ जाए तो फिर दे देना। तो जिन गुनाहों का कफारा नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब क्या है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई, उसने कहा कि मूसा आपने अल्लाह से पूछा गुनाह माफ हो जाएगा। एक्चुअली वो छोटा गुनाह उस जमाने का एक्चुअली जो भी बनता होगा उस इब्रानी जबान में, आप कहेंगे इंग्लिश तो आती नहीं थी ना उसको। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से पूछा, अल्लाह मियां ने कहा जितना भी बड़ा हो, मेरी जाहिर है मेरी रहमत से बड़ा थोड़ी है, माफ कर दूंगा अगर आइंदा के लिए इरादा करे कि नहीं करेगी वो ये गुनाह। फिर वो आए 3-4 दफा
جب ہو گیا نا, پھر اس عورت نے کہا بھائی میں نے زنا کیا ہے, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا, اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا, اب معاف نہیں. اس لیے کہ جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے, موسیٰ کلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے, تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف, بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ کوئی قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے, یہ تو سزا ملنی چاہیے, بندہ مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, زنا کر لیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں ہو. کیوں بھائی, تجھے ایک دفعہ بتا دیا, تو اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو, میں نے ان کے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا, آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی تھی, تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے معاف. اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا, پتہ نہیں میں مجرم ہوں, تو میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو, پھر کیا ہو, پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی. ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا, اسی دن مرنا تھا, بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا, ہو گیا, دیٹس آل. آگے زندگی گزارو. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا, اللہ کی طرف سے تو مجھے تسلی ہو جائے گی, پبلک کا کیا کروں میں, بیگم تو تانے دے گی نا, دے رہی ہے, تو نے میرا گھر میں مسلسل چک چک ہے. میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل, بہترین, اسی وقت میرے ذہن میں آیا, میں نے پارسل کر دیا. میں نے کہا بہترین حل, میں نے کہا دیکھو بیگم سے کہو اور اپنے رشتہ داروں سے کہو, دیکھو میں نے بیٹے کو تانے دیے اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دیے, نہیں دینے چاہیے تھے, تو لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا, خودکشی کر لی. میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا, اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو, صحیح ہے نا. تو ایسا ہے کہ میں بھی ٹینشن میں ہوں, جو ٹینشن میں بیٹا تھا, تو اب مجھے ڈبل ٹینشن ہے, ایک تانے کی ٹینشن اور ایک بیٹے کی دنیا سے جانے کی ٹینشن. بیٹے کو ایک ٹینشن تھی خالی تانے کی, یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا. مجھے کتنی ٹینشن ہے, ایک تو بیٹے کے جانے کا غم اور ایک یہ غم کہ آپ مجھے اس کے تانے دے رہے ہو, تو میری خودکشی اس سے زیادہ بنتی ہے, میرا رائٹ. میں نے کہا پہلے عزم کرو, خودکشی کرنی نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ لٹک جائے کل, پھر میں ٹینشن میں چلا جاؤں کہ یار میری وجہ سے گیا. میں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, خودکشی تو ہے ہی نہیں. لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ جب دو تانے, اس کو ایک قسم کا تانا ملا, ٹینشن ہوئی تو اس نے خودکشی کی, اب ایک ٹینشن مجھے بیٹے کے جانے کی اور ایک آپ کے کہ تیری وجہ سے گیا ہے. تو ایسا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے نا, تو ٹینشن کی وجہ سے پھر میرا بھی حق بنتا ہے. تو ایسا ہے کہ کل صبح میں جا رہا ہوں اور گھر والے پوچھیں گے واپس کب آئیں گے, تو بولے اب میں اخبار میں ہو سکتا ہے اب میں کس میں آؤں, اخبار میں آؤں. کراچی میں ایسا ہوتا ہے بندہ صبح جاتا ہے بائک پہ, آتا کس میں, اخبار میں. اخبار میں آتا ہے کہ ایک صاحب صبح 8 بجے گھر سے نکلے تھے اور اب فلاں جگہ اللہ بچائے ان کی لاش ملی. تو میں نے کہا ان کو آپ کہہ دو کہ جو تمہارے خیال میں نے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو, تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی کسی کھمبے سے جا کے چپک جاؤں. میں نے کہا یہ کہو اور صبح گھر سے نکل جاؤ. میں نے کہا بیٹے کے جانے سے تو معاشی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ بیچارہ وہ تو کما ہی نہیں رہا تھا. آپ کے جانے سے پورے گھر کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی تیسی, وہ کمانے والا ہی. یہ گھر والے کتنا ظلم کرتے ہیں یار, ایک آدمی کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو, وہ گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, گھر بنا کے اس نے دیا, اس کو سکون تو دو نا تم. وہ 4 دن کے لیے تمہیں گھر سے چھوڑ کے چلا جائے, تم روڈ پہ آ جاؤ گے, تم سارے خودکشیاں کرو گے. اگر غلطی ہوئی بھی ہے اس سے تو اس کے احسانات ان غلطیوں سے زیادہ ہیں. گھر کے سربراہوں کے ساتھ آج کل سلوک کیسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. میں نے کہا میرے بھائی اس کی خودکشی تو یہ چند دن میں بھول کے افورڈ کر لیں گے, تمہارا مارکیٹ سے شارٹ ہونا خاندان افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے, کما رہا ہے نا ایک آدمی, بزنس کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نکل جاؤ اگلی فلائٹ سے چترال نکل جاؤ اور وہاں کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤ. پھر مرنا نہیں, کہ ایسا نہ ہو میں مجھے بار بار اپنے بارے میں ڈرتا کہ یار یہ میرے کھاتے میں نہ آئے. ویڈیو بناؤ کہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو تانے دیے, وہ لٹک گیا, اب مجھے بھی تانے مل رہے ہیں, یہ کھائی اور یہ میں. اس کے بعد فون 1 گھنٹے کے لیے بند کر دو. میں نے کہا انشاءاللہ تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی, ان کی بیگم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, نیک ہیں, وہ تو وقتی طور پر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے, تو حل بھی تو اس کا ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے نا. میں نے کہا انشاءاللہ فون آ جائے گا بھائی, 2 وقت سے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا, مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, ایک تو گیا دوسرا بھی جائے گا, ہم تو بالکل ہی لیس ہی ہو جائیں گے ہر چیز سے, تو کائنڈلی آپ تشریف لے آئیں. اور پھر بیگم کہے گی کسی نے میرے میاں کو تانا دیا نا, اس کی ایسی کی تیسی. تو اللہ کا شکر ہے وہ گئے ہیں, اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی نہ میسج آیا, یا تو اللہ نہ کرے چترال سے گر چکے ہوں گے یا سکون میں آ گئے ہوں گے, امید ہے سکون میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میں. عشاء کے تھوڑی دیر بعد, عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا 10-15 منٹ سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا میرے بھائی, ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے, اسلام کے پاس ہے. ان لوگوں کے پاس, مادہ پرستوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے, ان کے پاس مسائل بڑھانے کے طریقے بہت ہیں کہ جس سے سوسائٹی میں اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں. تو یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا ہے, محبت تھوڑی کرنی ہے, پیسہ کماؤ, اللہ نے تھوڑی منع کیا. صحابہ میں کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے, پیسہ نہیں ہے تو بھائی ہماری ضرورت کیا ہے یار, قبر میں ہم سب کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں, تھوڑے دن
دن رہ گئے, آگے مرنا ہے, ختم, تو کیا ٹینشن لینی ان چیزوں کی. تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی بڑی ٹینشن نہیں ہے. وہ جو ہمارا بہنوئی ہے نا, اور جو ہمارے بھانجوں کے ساتھ اس نے کیا, اس کا واقعہ یاد رکھو. بیٹا فیل ہو گیا, باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں چلتا ہے یار, کبھی کوئی فیل ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. چلو لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. اور اس سے جب بچے کو خوشی ملتی ہے نا تو اور پڑھتا ہے وہ. یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ پڑھائی جا سکے. ہمارے ابا نے جو ہمیں پیٹا ہے نا, وہ اس پہ کبھی نہیں پیٹا کہ امتحان میں نمبر کم کیوں آ گئے, اللہ کا بڑا. ہمارے ابا ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے, غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, غلط لڑکوں میں, جرسیوں, ہیروئن جو ماحول خراب کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے, بس ایک پٹنے کا واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. تو ہمیں یہ واقعہ سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ابا جب بھی گھر میں آتے گھر سے غائب ہوتا. میں والدہ سے پوچھتے کہاں گیا, وہ لڑکے وڑکے ہیں ادھر اوباش قسم کے, ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ لڑکے ایک نمبر کے بدماش ٹائپ کے, کوئی پی رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں فلموں کا بھی رواج نہیں تھا. وہ گندی گندی البم لڑکے نا جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. کوئی لڑکی کی تصویر مل گئی, اب جناب لڑکوں کا تو گروپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. ہم بھی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے, ٹائر لے کے نا, وہ روڈ لگا کے وہ چلا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, مارم پیٹی کھیل رہے پتھر سے. کتنی خطرناک کھیل ہے یار, پتھروں سے مار رہے ہیں, یہ مارم پیٹی ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, ابا ایک دن آئے, 2 دن آئے, بھائی یہ کیا. والدہ نے کہا بھائی یہ میرا تو روب نہیں ہے, نہیں سمجھ رہا. ایک دن کیا ہوا, ابا ذرا جلدی آ گئے. تو میں کھیل کے آ رہا تھا, میرے کپڑے پورے کالے ہو گئے تھے گرد و غبار سے. مٹی میں اتنا کھیلے ہم, کیچڑ جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ کے تھپیڑے اٹھا اٹھا کے مارتے تھے ایک دوسرے کو. میں جب آیا تو ابا بیٹھے ہوئے ہیں. ابا نے پوچھا بیٹا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں. میں سمجھ گیا آج اچھی رپورٹ. تو ابا کے پاس پائپ تھا, وہ جو میں نے بتایا نا سستے ریٹ پہ مل جایا کرتا تھا اس زمانے میں, فری میں بھی ملتا تھا, وہ پائپ رکھا ہوا تھا. ابا نے پکڑ کے الحمدللہ طبیعت سے ہمیں صغیرہ کبیرہ علانیہ سارے گناہ ہمارے اس دن کیا ہو گئے, معاف. اس کے بعد سے ایک روب بیٹھ گیا یار, اب ان لونڈے لپاڑوں میں نہیں بیٹھنا, تمیز سے اپنے کزنوں میں بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے. گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ یار کوئی خاندانی بندہ ہو, ابا نوٹ کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار, ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے. بھائی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا یار, اللہ نے سب کو سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. بچہ کما نہیں پا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, سارے کمائے. کو غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا, ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا. اگر سارے غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کا بھی تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نا. سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا, اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں تانا قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچا کیوں سمجھا. غریب بھی ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے 4 بچوں کو غربت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو, ٹھیک ہے. تو اب دیکھو وہ بس میں 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے نا. ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سحری بھی مل رہی ہے, افطاری بھی مل رہی ہے, باپ بھی مالدار ہے صرف اس لیے کہ بے روزگار ہے, خودکشی کر رہا ہے. دوسری طرف صحابہ کرام اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, قتل کر رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں. یعنی بیٹا خودکشی نہیں کر رہا, باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مار رہا ہے. اتنی ڈپریشن تھی ان لوگوں کو. پیغمبر نے کیا بتایا, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں دولت اور غربت یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی تم نے بنا لی. دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری کی سے بھی کم ہے. اور رزق دینے والا کون ہے, اللہ. جس کو چاہے گا 12 بچوں میں بھی دے دے گا, جس کو چاہے گا تو ایک اکلوتا بچہ بھی ہوگا وہی وبال جان بن جائے گا, جس کو چاہے گا اولاد نہ ہو کے بھی ماں باپ کو غریب کر دے گا. تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے, تم نے تو محنت کرنی ہے, اس کی وجہ سے تمہیں نسل نہیں روکنی. تزوج الودود الولود. عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں ایک اور صحابی تھے, وہ غریب صحابی تھے, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور تم سے محبت بھی کرے. محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں, ورنہ دے گی نہیں. تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, نکاح بھی کثرت سے کر رہے ہیں, نسل بھی بڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے 19 بچے تھے, حالانکہ مسکین ترین صحابہ میں ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہ ڈپریشن کیا ہو گئی, پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا 19 بچے بھی ہو رہے ہیں, تو ٹینشن نہیں لے رہے. اور اللہ نے بھی رزق کے دروازے کیا کیے ہیں, کھولے ہیں. تو آپ اسلام کی موٹیویشن اور آج جو مادہ پرستوں کی موٹیویشن میں فرق دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے, نہیں ہے بات سمجھ میں میرے بھائی. تو توکل پیدا کرو اللہ تعالیٰ پہ, کماؤ, محنت کرو, اپاہج نہ بناؤ اپنے آپ کو کہ غربت کے فضائل سن کے پوستی بن کے گھر میں لیٹ جاؤ. محنت کرو, اسٹرگل کرو, نہ اس وجہ سے نسل روکو, نہ اپنے بچوں کو کماؤ پوت بنانے کی امید سے پیدا کرو کہ ان سے پیسہ کمانا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں آخرت کے لیے, بس کس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں, آخرت. اللہ کے نبی کا حکم ہے نسل بڑھانی ہے, پھر ان کی تربیت کی بھی کوشش کرو. اور تربیت کا مطلب پیسہ کمانے والا بنانا نہیں ہے, تربیت کا مطلب ایک اچھا انسان, چوریاں چکاریاں نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, یہ ٹریننگ کرو. اور یہ زیادہ میں آسان ہوتی ہے, کم میں مشکل ہوتی ہے, کیونکہ بچہ کم جب ہوتے ہیں تو باہر جا کے دوستیاں لگائے گا اور اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو ان میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کا عنصر کم ہوتا ہے. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل پریکٹیکلی صرف نظریاتی حد تک نہیں کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. بھائی تو اعتماد کرتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف کیوں جا رہا ہے, تو نسل کیوں روک رہا ہے, تو ایسا اعتماد اللہ کو نہیں چاہیے جس کا آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی ثبوت ہی نہ دکھا رہے ہو آپ اللہ کو. آپ کے بے روزگار ہو اور آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہو, اور آپ کو میں اللہ پہ توکل کرتا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے بھائی. تو میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھ میں آ رہی بات, توکل کرتا ہے تو خودکشی کس بات کی کر رہا ہے تو یار, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو توکل کر کے. تو اس لیے اللہ پہ توکل کا مطلب سچی مچی کا توکل. مادہ پرست آدمی اللہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے. حقیقی مذہب وہی مذہب کو فالو کرنے والا ہے کہ جو کس کو جب اللہ کے وجود کو مانتا ہے تو سچی مچی میں مانتا ہے, وہ جھوٹی موٹی میں
नहीं मानता, जैसे अंग्रेज कह देते हैं ओ माई गॉड, बाकी गॉड का क्या रिश्ता है आपसे वो उनको पता ही नहीं है कि गॉड क्या होता है। तो सच्ची मुच्ची का ताल्लुक कायम करो अल्लाह मियां से, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? डिप्रेशन लेस। टेंशन देना सीखोगे, टेंशन लोगे नहीं। जैसे मैं टेंशन देता हूँ ना, बोल टीवी को मैंने इंटरव्यू दिया, अपने बच्चे भी दिखाए, मैंने कहा ये तो सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए 2-4 मैंने पेश कर दिया, ऐसे पूरी है। इतने लोगों को टेंशन हुई है ना, उस नीचे लिख रहे हैं अबे महंगाई बढ़ रही है, इन मौलवियों को देखो क्या हरकतें कर रहे हैं, महंगाई। अबे पहले तो गवर्नमेंट से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ना बच्चों की। तो जब बाप टेंशन नहीं ले रहा, जिसका पैसा डायरेक्ट खर्च हो रहा है 17 बच्चों पे, 16 है,